اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صلوات محمد. قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد دین چھوڑ دیتے ہیں اللہ کو ان سے محبت نہیں، نہ اللہ کی نگاہ میں ایسے مسلمانوں کی کوئی بھی قیمت ہے، بلکہ اللہ ان سے یہ کہتا ہے کہ تم اگر دین کو مان کے اور دین چھوڑتے ہو تو اس سے اچھا ہی ہے کہ تم دین سے الگ ہو جاؤ. اور یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے کسی مشین میں کوئی ایسا پرزہ لگا ہو جس میں زنگ لگ جائے، تو اگر یہ زنگ لگا ٹکڑا لگا رہے گا تو اس کا زنگ دوسرے حصے میں پھیلے گا، تو بقیہ مشین کو بچانے کا راستہ یہی ہے کہ یہ زنگ والا حصہ الگ ہو جائے. اس لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان لانے والوں تم میں سے جس کا بھی یہ خیال ہے کہ تم نے ایمان لا کے خدا پر، نبی پر، امام پر، دین پر کوئی احسان کیا ہے تو تم دین چھوڑ کے الگ ہو جاؤ، اپنا احسان واپس لے. اللہ تو ان مسلمانوں کی سوسائٹی اور قوم چاہتا ہے جو دین کو مانے تو دین پر ثابت قدم رہے. میری پچھلی تقریریں آپ کے سامنے ہیں.
آج جب میں 10ویں مجلس مکمل کر رہا ہوں تو مناسب سمجھتا ہوں کہ پھر یاد دلا دوں کہ اللہ ایسی سوسائٹی، ایسا معاشرہ، ایسا سماج، ایسی قوم کو دیکھنا چاہتا ہے جس میں جتنے بھی آدمی ہو ان کا دماغ بھی مسلمان ہو، دل بھی مسلمان ہو، زندگی بھی مسلمان، اور وہ آپس میں جو تعلقات رکھے ان تعلقات کی بنیاد بھی یہ ہو کہ یہ نہ دیکھے کہ یہ ہمارا دوست ہے کہ رشتے دار ہے، یہ نہ دیکھے کہ ایسے ہمارا کاروبار اور بیوپار ہے، صرف یہ دیکھے کہ یہ خدا کا دوست ہے یا خدا کا دشمن۔ اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راہ خدا میں کوشش کرتے ہیں، جب کوشش کرتے ہیں تو ملامت کرنے والوں کی ملامت ان پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ تو کل میں نے اپنی تقریر جہاں پہ لا کے تمام کی تھی وہ یہ جگہ تھی کہ یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ، یہ سماج، یہ انتہائی طاقتور چیز ہے۔ اگر سوسائٹی بگڑ جائے تو آدمی اتنا بگڑ جاتا ہے جس کا کل میں نے نقشہ سنایا تھا، لیکن آپ بھولے نہیں 1400 سال پرانا عرب بدنام ہو گیا ہے کہ بے حیا تھا، قاتل تھا، شرابی اور جواری تھا۔ لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہنے کی پوری ہمت رکھتا ہوں اور اس میں کسی لفظ کی تبدیلی پر تیار نہیں ہوں کہ 1400 سال پہلے کا جاہل عرب جیسا تھا، آج کی ترقی یافتہ دنیا کا جو ایڈوانس طبقہ ہے وہ بالکل ویسے ہی کوئی فرق آپ نہیں پائیں گے۔ جیسے بے حیا وہ تھے ویسے ہی بے حیا، وہ جہالت کے نام پر بے حیا تھے یا ترقی کے نام پر بے حیا تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے یا تہذیب کے پجاری۔ تو میں آپ کی خدمت گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بگڑ جائے سوسائٹی تو کل والے عرب پیدا ہوتے ہیں اور آج والے وہ ترقی زدہ افراد پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے لفظ بدل دیا ہے، ترقی یافتہ میں نے نہیں کہا ہے، وہ ترقی زدہ افراد پیدا ہوتے ہیں جو بے حیائی کو اپنا شعار زندگی بناتے ہیں۔ میں ان کے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اور پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سوسائٹی اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر پیغمبر اس کی تعمیر کر دیتے ہیں تو وہ شراب جس کے لیے یہ طے ہے کہ یہ منہ لگ کے چھوٹتی نہیں، اسے پوری سوسائٹی سے ایک پیغمبر کا اعلان چھڑا دیتا۔ تو میں نے کل یہ گزارش کی تھی کہ اگر آج ہماری لڑکیاں، ہماری عورتیں، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، ہمارے بچے اور نوجوان یہ کہتے ہیں کہ اب سارے زمانے میں بے دینی کا طوفان چل رہا ہے، اس زمانے میں دیندار بننا ممکن نہیں ہے، تو اس کے کھلے ہوئے معنی یہ ہے کہ ہم ان عربوں سے بھی کمزور ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، ان یزیدیوں سے بھی کمزور ہیں جو حسینی بن گئے تھے۔ میں آج آپ کی خدمت میں آخری مجلس اس سلسلے کے پڑھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا سب کا فریضہ ہے کہ ہم مل جل کے اپنی سوسائٹی کو دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ کل 2-4 سال پہلے
اگر ہم میں کوئی آدمی یہ بات کہتا بھی کہ سوسائٹی دیدار بنائی جا سکتی ہے زمانے میں، تو لوگ کہتے ہیں یہ ناممکن بات ہے۔ مگر ایران کے اسلامی انقلاب نے ہمارے سامنے پوری دنیا کے نقشے پر یہ نقطہ رکھ دیا ہے کہ اس 20ویں صدی میں بھی دیندار سوسائٹی پیدا کرنا ممکن بات ہے۔ ویسی بات پڑی ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے، لیکن سوسائٹی بنانے کے لیے بہت سی باتیں کہنا ضروری تھی، پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ عرض کر دیں گے۔ سوسائٹی بنانے کے لیے ضروری ہوتا کہ اگر کوئی آدمی دین کی طرف بڑھے، دین کی پابندی کی طرف بڑھے، دین کی واقفیت کی طرف بڑھے، تو ہم اس کا مذاق نہیں اڑائیں، اس کو خوش آمدید کہیں، ویلکم کہیں۔ یہاں بھی مجھے ایک بات سنانا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، کسی طرح سے اس کے دل و دماغ پر اثر پڑا اور وہ نماز کا پابند ہو گیا، اور اسے معلوم ہوا کہ گھر سے زیادہ ثواب مسجد میں ہے اور مسجد میں زیادہ ثواب جماعت کے ساتھ۔ تو جو کبھی مسجد میں نہیں آیا تھا وہ مسجد میں آیا۔ ہماری سوسائٹی کیا کرتی ہے اسے پہچانیے۔ تو ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا، اور سب نے آپ سے اشارہ کیا۔ یعنی یہ آ گئے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نفسیاتی بات ہے، اس سائیکالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہر آدمی اس کو اجنبی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ یہ نہیں آیا کرتا تھا، آیا ہے، تو ایک دن آنے کے بعد دوسرے دن اس کے آنے میں جھجک پیدا ہوگی۔ تو یہ ہمارا طرز عمل دیندار بننے میں مدد دینے کے بجائے رکاوٹ بنتا ہے۔ نہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایسے طریقے اختیار کریں کہ اسے یہ محسوس ہی نہیں ہو کہ ہم آج نئے آئے ہیں اور ہم کو نیا محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ محرر موقع ایسا ہے کہ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں اور آپ جیسے سمجھدار مجلس سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کی قدر و قیمت پہچانیں گے۔ میں یہ بھی آپ کو دعوت نہیں دوں گا کہ بے نمازی جس دن نمازی بن کے مسجد میں داخل ہو تو ہم اس کا استقبال نعرے صلوات سے کریں۔ بری بات نہیں ہے استقبال، مگر اس استقبال کا اثر بھی یہ پڑے گا کہ اسے کم سے کم یہ محسوس ہوگا ہم بے نمازی تھے، نمازی بنے، لہذا ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا، تو پھر بھی اس میں شرمندگی پیدا ہوگی۔ نہیں، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ ہونا چاہیے کہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ پرانا نمازی کون ہے اور نیا نمازی کون ہے۔ اور یہ بات میں نے بات سیکھی کہ جب شام کے لشکر سے ٹوٹ کے ہر باپ بیٹی آئے تو کسی تاریخ میں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ حسین کے ساتھ جتنا قافلہ تھا اس میں سے کسی نے کہا ہو کہ یہ آ رہے، نہیں، آج تک پتہ نہیں چلا کہ پرانے حبیب اور نئے ہر میں کوئی نیا پن تھا اور کوئی پرانا پن تھا۔ ایسا رواج ہے جو ہم نئے دینداری اختیار کرنے والے کو یہ احساس بھی دلائیں گے کہ تم نے نئی دینداری اختیار کی ہے تو اس میں جھجک پیدا ہوگی۔ ہمت بڑھانے کا راستہ یہ ہے کہ اسے یہ محسوس ہی نہیں ہونے دینا چاہیے کہ ہم تم کو نیا محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے برخلاف کیا ہوتا؟ نہیں ہوتا جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ یہ تو میں نے بہت ہلکی بات سنائی کہ نیا نمازی آیا تو میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا، سب نے مجھے دیکھا۔ یہ تو بہت ہلکی بات ہے۔ آئیے ملا جی، دوسرے میرے مسجد سے باہر نکل رہا ہے، اب تم کب سے مسجد میں آنے لگے؟ ایک طرف سے آواز آئی جناب ہم نئے نمازی نہیں ہیں،
یہ ساری باتیں، اور برا نہ مانیے گا، اس میں ذرا عورتیں کچھ تیز ہوتی ہیں اور کچھ نوجوان تیز ہوتے ہیں، تو یہ تیزیاں کسی دیندار کو دیندار بننے میں مدد دینے کے بجائے اس میں ہمتی پیدا کرتی۔ ہم کو ایسا محبتانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، ایسا محبتانہ سلوک اختیار کرنا چاہیے کہ اسے نیا پن ہی محسوس نہ ہو، وہ جھجکتا ہوا نہیں آئے بلکہ ایسا گلتا ملتا ہوا ہے جیسے شیر شکر۔ میرے پاس اب دوسرا کوئی لفظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے ایک پیغام رکھا ہے جسے سمجھنے کے قابل ہے زندگی میں بہت جگہ۔ جب ان کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آتا تھا تو وہ اس کے سوال کو پورا کرتے تھے، مگر کیسے؟ خود دروازے کے پیچھے منہ چھپا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہاتھ بڑھا کے اسے تھیلی دے دیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا مولا آپ جواب دیتے ہیں تو سامنے آ کے دیجیے، اور وہ بھی کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے بھائی ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، لہذا جو ہم کو خدمت کرنا چاہیے تھی وہ ہم تمہاری خدمت نہیں کر سکتے، لہذا جو ہم ہدیہ قبول دے رہے ہیں اسے قبول کر لو۔ اگر سامنے آ کے کہتے ہیں یہ 1000 درہم ہے تو اس کے چہرے پر سوال کی ذلت ابھر آتی۔ یا کبھی لوگوں نے مولا سے پوچھا آپ دیتے بھی بہت زیادہ ہیں کہ اپنا منہ چھپا لیتے ہیں، اندر رہتے ہیں، چہرے پر کپڑا لپیٹ لیتے ہیں یا دروازے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جسے دے اس کے چہرے پر سوال کی ذلت نہ پیدا ہونے۔ تو اگر ہمارے سماج میں کوئی بے نمازی نمازی بنے، کوئی بے روزہ دار بنے، کوئی داڑھی ملانے والا داڑھی رکھے، کوئی پردہ چھوڑ دینے والی بہن یا بیٹی پردہ کرے، تو ایسی روش اختیار کرنا چاہیے کہ اسے یہ محسوس بھی نہ ہونے پائے کہ ہمارے سماج میں اس کے لیے کوئی نیا پن پیدا ہو رہا۔ میں اس کے بعد مجھے آپ کے سامنے اپنے بیان کو جس مخصوص مرحلے پر لانا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم میں بہت سے ہمت والے ہیں جو دیندار بننا چاہتے ہیں مگر ان کو ایک تصور روک دیتے۔ یہ بڑی نفسیاتی بات سمجھنے جا رہا ہوں۔ ہم میں بہت سے آدمی ہیں جو عقائد سمجھ کے دیندار بننا چاہتے ہیں مگر ان کو تصور روک دیتا ہے کہ آج اگر دیندار بنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بڑھاپے میں دیندار بنے؟ ہمارے یہاں تو محاورے بن گئے، بیچارہ کوئی بڑھاپے میں دیندار بنا، وہ نماز پڑھنے مسجد جا رہا، حج کرنے جا رہا، تو بلی 70 چوہے کھا کے۔ ہم نے محاورہ اسی لیے چھوڑا تھا کہ آپ مکمل کر کے بتائیں کہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جتنے محاورے ہیں، یہ جتنی روشیں ہیں، یہ جتنے طریقے ہیں، یہ سب شیطان کے ایجاد کردہ ہیں کہ اگر کسی میں ہمت بھی پیدا ہو تو وہ پچھمتی سے بدل جائے۔ ویسے ہی ہمارے سماج کے دماغ پر یہ ہمالیائی وزن سوار رہتا ہے کہ اگر ہم دین کی پابندی کریں گے تو آج کی دنیا میں ہمارے لیے کیا رائے قائم کی جائے گی۔ میں اسی بات کو سنانے کے لیے آج میں آپ کو رحمت دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کہا میں جس قوم کو لانا چاہتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرے گی، میں اس سے محبت کروں گا، وہ میرے دوستوں کے لیے نرم ہوگی، وہ میرے دشمنوں کے لیے سخت ہوگی۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ راہ خدا میں جب کوشش کریں گے تو کہنے والوں کے کہنے کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑے۔ آپ یقین مانیے بگڑی ہوئی سوسائٹی میں جو اپنے کو سوسائٹی سے الگ کرتا ہے اور اپنے کو سنوارنا چاہتا ہے وہ سوسائٹی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ آج جب رشوتوں سے راتوں رات لوگ مالدار بن رہے ہیں، ایک آدمی نے کہا رشوت نہیں لینا چاہیے اور یہاں تو سب مسلمان ہی مسلمان ہیں،
مسلمان سے پیسہ لینا تو ویسے ہی ناجائز ہے، کیا پاگل ہو تم؟ یہ اپنا اسلام اپنے پاس رکھیے۔ تو اس کے معنی کیا ہے کہ جب کوئی بگڑی ہوئی سوسائٹی میں اپنے کردار کو سنوارتا ہے تو ساری سوسائٹی اس کو پاگل ہونے کا لقب دے دیتی ہے۔ مگر ہم سے یہی کہتا ہے کہ تم راہ خدا کے لیے جب کوشش کرنے پر تیار ہو تو ملامت کرنے والوں کی ملامت کا اثر قبول نہ کرنا۔ ذرا سلامات تو بھیجیے محمد علی محمد کی تقریر میں خاص طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو دیندار بننا ہے خدا کے لیے، نبی کے لیے، 12 اماموں کے لیے۔ ہم کو اپنے گھروں کو، اپنے معاشرے کو دیندار بنانا ہے خدا کے لیے، نبی کے لیے اور میں معصومین کے لیے۔ ہمیں اپنے دل و دماغ میں یہ انداز فکر پیدا کرنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے دیکھ کے خدا کیا کہے گا، حضور کیا فرمائیں گے، ائمہ معصومین کا ارشاد فرمائیں گے، اور ہم کو بالکل بے پرواہ، بے فکر اور بے نیاز ہو جانا ہے کہ زمانہ کیا کہے گا، دنیا والے کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی۔ اگر ہم یہ اثر لیتے رہیں گے لوگ کیا کہیں گے تو ہم ہمیشہ بے دینی کی طرف بڑھتے رہیں گے اور دینداری سے دور ہٹتے رہیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہہ کے اپنے بیان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے آج کہ ہم خدا والے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے آج کہ ہم محمد والے ہیں یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصلہ کرنا ہے کہ علی والے ہیں یا نہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم فاطمہ والے ہیں یا نہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم آل محمد والے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے دل میں ہے، نبی کی محبت ہمارے دل میں ہے، آل محمد کی محبت ہمارے دل میں ہے، مگر زبان پر غیبت اور جھوٹ اور گانا ہے، چہرے پر نافرمانی ہے، گھر میں ٹی وی ہے، گھر سے باہر سنیما ہے، تو اس کے کھلے ہوئے معنی یہ ہے کہ ہم خدا اور نبی اور ایمان کو دل کے اندر قیدی بنانا چاہتے ہیں اور بے دینی کو اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم خدا والی نہیں ہیں، ہم نبی والی نہیں ہیں، ہم آل محمد والی نہیں ہیں۔ اگر ہم نبی اور آل محمد والے ہیں تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں حلال و حرام کی پابندی کرنا ہے، ہم کو نجس اور پاک کی پابندی کرنا ہے، ہم کو احکام شریعت کی پابندی کرنا ہے، ہم کو مسائل جان کے اس پر عمل کرنا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ بات میں آپ کے سامنے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے جس وقت اسلام کی تبلیغ شروع کی، حضور نے جس وقت اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے، ساری دنیا نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، سوسائٹی سے الگ بات کر رہے ہو، دنیا تمہیں چھوڑ دے گی۔ نبی نے کہا دنیا مجھے چھوڑ دے تو چھوڑ دے، مگر فلاح انسانیت کا جو پیغام ہے اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر ہم نبی والے ہیں، اگر ہمارے نبی والے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان سے کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے، انہوں نے زمانے کا ساتھ دیا ہے یا زمانے سے ٹکر لے کے زمانے کو بدل ڈالا۔ اگر ان زمانے کا ساتھ نہیں دیا ہے بلکہ زمانے سے ٹکر لے کے زمانے کو بدل ڈالا ہے تو ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم زمانے کو نہ بدل سکے تو کم سے کم اپنے کو تو بدل ڈالیں، اور اگر ہم زمانے سے ڈر کے اپنے کو بگاڑ دیتے ہیں اور بدل نہیں سکتے ہیں تو ہم کو نبی اور آل محمد کا نام لینے کا حق نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں تاریخ کا ایک نچوڑ رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے بیان کے کسی مرحلے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی نے نبی کو ان کے مشن سے ہٹانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ دو ذریعے ہوتے ہیں، لالچ اور خوف۔ نبی کے لیے دونوں ذریعے استعمال کر لیے۔ نبی سے کہا سردار ہم بنا لیں گے، نبی سے کہا کہ تمہارے سامنے پہاڑ نظر آتا ہے
اس پہاڑ کے مقدار برابر سونا چاندی ہم دے دیں گے. ہم میں سے جس کی بیٹی تم پسند کر لو اس کا ہاتھ پکڑ کے تمہارے حوالے کر دیں گے, مگر مشن چھوڑ دو. یہ نبی کے سامنے مشن چھوڑنے کا پیغام نہیں دیا جا رہا تھا, یہ لالچ کے ذریعے نبی کو ان کی جگہ سے ہٹانے کا پیغام دیا جا رہا تھا. مگر نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ نبی نے جواب دیا تھا اگر میرے ہاتھ پر سامنے سور بھی لا کے رکھ دیں تو میں اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں. تو ہم کلمہ پڑھیں گے اس نبی عربی کا, اور زمانے کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کے مقابلے میں حلال کو حرام کر دیں گے, حرام کو حلال کر دیں گے, پھر اپنے کو محمد والا کہیں گے. کوئی ہم کو حق کسی کی بیت سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مگر مجھے آپ کے سامنے تاریخ کی حقیقت کو سامنے رکھنا ہے کہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی اور ساری دنیا عداوت پیغمبر پر اتر آئی, کانٹے آپ کے راستے میں بچھائے جا رہے ہیں, لکڑیاں آپ کے دروازے پہ ڈھیر کی جا رہی ہیں, شور آپ کی تقریروں میں کیا جا رہا ہے, پتھر آپ کو مارے جا رہے ہیں, غلاظتیں آپ کی مبارک پر پھینکی جا رہی ہیں, اس کے بعد بھی نبی نے چھوڑا نہیں. یعنی نہ لالچ ادا سکی اور نہ خوف. تو لوگوں نے اپنے حساب سے سوچا کہ نبی کا کوئی سہارا ہے, اس سہارے کو ہٹا دے تو نبی ہٹ جائے گی. میں کسی بحث میں نہیں پڑھوں گا, بحث پڑھنے والے فتوے اپنے پاس رکھے, میں تو تاریخ کا فتویٰ پڑھانے جا رہا ہوں. نبی کے دشمنوں کو خیال ہوگا کہ نبی کسی کے سہارے ہے, اگر وہ سہارا ہٹا لو تو یہ ہٹ جائے گی. انہوں نے چاروں طرف دیکھا تو نبی کا سہارا ایک نظر آیا جس کا نام تھا ابو طالب. انہوں نے ابو طالب کو نبی کے پاس سے ہٹانا چاہا تاکہ ابو طالب ہٹ جائے تو نبی اپنا مشن چھوڑ دیں گے, مگر ان کو پتا نہیں تھا کہ نبی ابو طالب کے سہارے نہیں ہے, ابو طالب نبی کے سہارے. وہ حضور پر ایمان لائے ہیں, لہذا مدد کر رہے ہیں. چچا کے سہارے بھتیجا نہیں اٹھا ہے, بلکہ چچا رسول اللہ کے سہارے اٹھا. لوگوں نے کہا اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو, ہمارا بیٹا تو لے لو. تو میں نئی زبان میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کہ جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ تبادلہ آبادی کے سلسلے میں کیا تم ہمارے بیٹے کو پالنا, ہم تمہارے بیٹے کو قتل کر دیں. کیا بڑی منصفانہ بات کہہ رہے ہو, تم میرے بیٹے کو مار ڈالو میں تمہارے بیٹے کو پالوں. سارے زمانے نے ابو طالب سے کہا ابو طالب اگر تم اپنے بھتیجے کی مدد نہیں چھوڑو گے تو ہم سب تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے. اگر ہم ابو طالب کے ماننے والے ہیں تو ہمیں یہ سننا پڑے گا کہ ابو طالب نے کہا کہ جب تک میری پیٹھ قبر سے نہیں لگ جائے گی میں اپنے رسول کی مدد سے باز آنے والا نہیں. بات کا پیغام ہے, یہ اس بات کا پیغام ہے کہ سوسائٹی کچھ کہے مگر دین کے راستے پر چلنے والے دین کے راستے کو چھوڑ کے ہٹا نہیں کرتے. ان میں سے جس کا بھی تذکرہ میں شروع کر دوں پوری ملی خوشی کے تذکرے پر تمام ہو سکتی ہے, مگر میں تو تاریخ کے تسلسل کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. جناب خدیجہ جو اپنے خاندانی عزت کی بنا پر اپنی بہت لمبی تجارت کی بنا پر اپنے مالی اور جاری حالات کی بنا پر ملکۃ العرب کہلاتی تھی. ملکۃ العرب یعنی عرب کی شہزادی جب پیغمبر کے نکاح میں آ گئی, اور معصوم کونین فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی ولادت کا وقت آیا تو وقت ولادت عورتوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ مددگار عورتیں موجود ہوں. پیغمبر نے پیغام بھی بھجوایا خدیجہ کے وہاں بچہ پیدا ہونے رہا ہے, سہارے کے لیے آ جاؤ.
सोसाइटी का जवाब आया, तुमने क्योंकि मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा है लिहाजा हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मगर तारीख बताती है कि खदीजा के किरदार में शिकन नहीं पैदा हुई। और मैं यहाँ अपनी बहनों और बेटियों से एक लफ्ज़ कहना चाहूंगा कि जब भारत की औरतों ने खदीजा का साथ देने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ने हम आसमान से हूरों को भी भेजा, मरियम को भी भेजा, हव्वा को भी भेजा। ये बता रही है औरतें आती तो ये खदीजा का साथ देने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ने हम आसमान से हूरों को भी भेजा, मरियम को भी भेजा, हव्वा को भी भेजा। ये बता रही है औरतें आती तो ये काफिर औरतें आती, ये नहीं है तो कैसी कैसी ताकीदा औरतें आ रही। अगर हम दीनी तालीम कौन है जो ईरान के साथ आज कौन है जो ईरान के साथ है? लोग यही तो कहते हैं ईरानी पागल हो गए। रूस से भी झगड़ा, अमेरिका से भी झगड़ा, बरतानिया से भी झगड़ा, ईरान से भी झगड़ा, अरबों से भी झगड़ा, इजराइल से भी झगड़ा। ये सबसे झगड़ा करेंगे तो रहेंगे कैसे? और दुनिया ने कहते हैं हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। मगर अब तो साल से ऊपर हो गया है, लेकिन ईरान अपनी जगह पर ऐसा कायम है कि पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। अंदर की गंदगी भी दूर होती जाती है, बाहर की सतह भी बढ़ती जा रही। ये क्यों है? ये क्यों है? ईरान के पास या khomeini के पास कोई चीज नहीं है इस दुनिया में, कोई चीज नहीं इस दुनिया में सवाए एक चीज के कि हम खुदा के सहारे हैं, हम नबी के सहारे हैं, हम आले मोहम्मद के साथ। सारी बड़ी ताकतों और सुपर ताकत की मुखालफत के बावजूद दीनदार ईरान आज अपना मजबूती के साथ खड़ा है कि उसने अंदरूनी और बैरूनी सारे मसाइल पर काबू पा लिया है। तो हमको तो कुछ और नहीं करना है, खाली अंदरूनी ख्वाहिशों पर काबू पाना है, बाहर की सोसाइटी के असरात पर काबू पाना है और दीनदार जिंदगी बसर करना। अगर पूरा मुल्क दुनिया की मुखालफत के बावजूद दीनदारी पर साबित कायम रह सकता है तो क्या हम इतने पर हिम्मत है कि हम तने तनहा अपनी सोसाइटी को दीनदार नहीं बना सकते? मैं आपकी खिदमत में तस्करों को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए वो मौका याद दिलाना चाहता हूँ जब हुजूर सरवर कायनात ने इंतकाल फरमाया। जब हुजूर ने इंतकाल किया, मैं तारीख से बस थोड़ा तस्करा दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। जब पैगंबर ने इंतकाल किया तो फातह खैबर के बाजू में वही ताकत थी जो कल थी और नाम में वही दिलफकार थी जो कल थी। और 25 वर्ष के बाद जब जमल में, सिस्सीन में, मेहरबान में अली ने तलवार निकाली तो दुनिया ने देखा कि 25 साल में किसी तलवार में जंग लग जाता हो तो लग जाता हो, मगर जुल्फ़िकार में जंग नहीं लगा। जब नबी का इंतकाल हुआ तो अली जवान थी और जब जमाने सिस्सीन में है तो हर के हिसाब से बुढ़ापे में दाखिल हो चुके थे, मगर दुनिया ने देखा कि अली का बाजू वैसा ही जवान था जैसा बदर में जवान था, हुआ भी जवान था। तो मैं लफ्जों को फिर वापस लाऊंगा, अली भी वही है, बाजू में ताकत भी वही है, जुल्फ़िकार भी वही है, दिल भी वही है, कलेजा भी वही है, हिम्मत भी वही है, हौसला भी वही है। और उसके बाद ऐसे अली का दरवाजा जला डाला गया। ऐसे अली की बीवी, वो बीवी जो मासूम कौनैन है, जख्मी हो गई। और अली के पास एक आदमी है जो कहता है हम आपकी मदद करने के लिए तैयार, लेकिन अली ने कहा मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, इसलिए कि तुम कल भी इस्लाम के दुश्मन थे और आज भी इस्लाम के दुश्मन हो, यानी तुम्हारी यहाँ की मदद इस्लाम की दोस्ती में नहीं है बल्कि इस्लाम की दुश्मनी में है। बात याद आ गई। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, आज जब हमसे लोग कहते हैं कि ये ईरान के वाफरों को क्या हो गया है कि लोग मदद देना चाहते हैं, ये मदद लेते नहीं है, तो ये मदद वैसे ही वापस कर रहे हैं जैसे अली वापस कर रहे हैं।
تو میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہی علی، وہی بازو، وہی ذوالفقار، اور مفاد یہ کہ دروازہ چل گیا، خاتون جنت زخمی ہو گئی اور مدد کرنے والا مدد کر رہے کی پیشکش کر رہا ہے، اور علی نے کہا مجھے اسلام کے دشمن کی مدد نہیں چاہیے، تو یہ بتائیے دنیا والے علی کے پاس آگے نہیں کہہ رہے تھے علی تم نے موقع چھوڑ دیا، علی تم نے موقع چھوڑ دیا، علی تم نے موقع چھوڑ دیا۔ علی نے کہا میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے متاثر نہیں ہوگا، میں تو صراط مستقیم پر چلوں گا تاکہ میرے نقش قدم اتنے ابھر جائیں کہ صدیوں تک صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دیتے رہے۔ میں تصویریں کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ سب مقامات ہے کہ جہاں میں ٹھہر جاتا وہی پوری مجلس تمام ہو سکتی تھی، لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں وہ موقع یاد دلانا چاہتا ہوں جب امام حسن علیہ السلام نے سلو فرمایا، جب امام حسن نے سلو فرمائی تو دشمن نے نہیں، سوسائٹی کے جذبات سے متاثر ہونے والے ایک شخص میں جو دشمن نہیں تھا، اس نے آ کے مولا کے سامنے، امام کے سامنے کہا، میرا فقرہ سن لیجیے، السلام علیکم، السلام علیکم یا مذل المومنین، اے مومنین کے ذلیل کر دینے والے تم پر سلام۔ ذرا سوچنے کی کوشش کریں آپ کہ اگر یہ بات کوئی مجھے اور آپ کو کہہ دے تو ہم پاتے سے باہر ہو جائیں گے، لیکن امام جو امام کا بیٹا بھی ہے، امام کا بھائی بھی ہے اور امام کا باپ بھی، میں نے ایک لفظ روک کے کہا اور یہ سمجھ کے کہا کہ سننے والوں میں بہت سے آدمی ہوں گے جو اس بات کو متعلق ہوں گے کہ بقیہ نا امام تو امام حسین کی اولاد میں ہے، تم حسن کی اولاد میں کیسے کریں؟ تو سنیے، میں ممبر پر ہمت کرتا ہوں یہ بات کہنے کی کہ جیسے نو امام حسین کی اولاد میں ہے ویسے امام حسن کی اولاد، یہ بھی اماموں کے بات ہے۔ آپ اس سے ضرور پوچھنا چاہیں گے تو میں سارے سننے والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ امام حسن کو اور امام حسین کو فرزند رسول کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ حسین اور حسن بیٹے ہیں علی کے اور کہلاتے ہیں ابن رسول، فرزند رسول کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہلاتے ہیں کہ رسول کی بیٹی ان کی ماں ہے، تو اگر رسول کی بیٹی ان کی ماں ہے اور اس کی بنا پر حسین حسن فرزند رسول ہے تو اتنا مجھے یاد دلانے دیجیے کہ امام محمد باقر کے ماں بیٹی ہے امام حسن رضا السلام۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ امام محمد باقر رضا السلام کی والدہ ماجدہ کا نام بھی فاطمہ ہی ہے، تو اگر فاطمہ بنت محمد کے ذریعے حسین و حسن فرزند رسول ہے تو فاطمہ بنت حسن کے ذریعے امام محمد باقر اور بقیہ امام یہ سب فرزند امام حسن اور صلوات بھیجے محمد بات میں تو نہیں بنے، میں آپ کے سامنے گزارش یہ کر رہا تھا، امام بھی ہے، امام کے بیٹے بھی ہیں، امام کے بھائی بھی ہیں اور اتنے اماموں کے باپ بھی، اور ایسے انسان سے یہ کہا جا رہا ہے اے مومنین کے ذلیل کر دینے والے تم پر سلام۔ مگر امام نے ناراض ہونے کے بجائے اس کو بٹھا کے سمجھایا کہ میں نے سنو اس لیے کی ہے، میں نے سنو اس لیے کی ہے کہ اسلام کو میری زندگی کی ضرورت تھی، ویسے جیسے اگر نبی شہید ہو جاتے تو اسلام نہ رہتا، ویسے وقت وہ آ گیا تھا کہ امام حسن نے کہا کہ اگر میں شہید ہو جاتا تو اسلام نہ رہ جاتا۔ میرے سننے والوں کو زحمت ہو رہی ہے تو میں جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے، اگر امام حسن سلو نہ کرتے اور شہادت اختیار فرماتے تو امام حسن سے پہلے حسین شہید ہوتے،
اگر سلو نہ کرتے تو حسین شہید ہوتے. تو جب دنیا میں یزید پیدا ہوتا تو اسلام کا بچانے والا حسین کہاں ہوتا؟ میں نے کل یا پرسوں حسن کالونی میں ایک مجلس پڑھی تھی, وہاں میں نے یہ فکرہ کہا تھا, مجھے یاد آیا, میں آپ کے سامنے بھی اسے دوہرانا چاہتا ہوں. حسین نام ہے اس کا جس نے اسلام بچایا, حسین نام ہے اس کا جس نے اسلام بچایا, اور حسن نام ہے اس کا جس نے اسلام بچانے والے حسین کو بچایا. تو جس کو توپ میں کہنے لگے ہو اے مومنوں کو ذلیل کر دینے والے تم پر سلام اور بیٹھ جاؤ. اگر میں ایسا فلو نہ کرتا, اگر میں ایسا فلو نہ کرتا تو تاریخ ایمان ختم ہو جاتی. لہٰذا میں نے زمانے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی ہے اور سنو کی. میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں سلسلے بیان تاکہ تاریخ سننے والے بھائی بہنوں کے جواب میں رہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے تو کس نے حسین کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ کس نے حسین کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہے؟ دشمنوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے اور دوستوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی. دشمنوں کو سمجھانے کا انداز اور تھا اور دوستوں کو سمجھانے کا انداز اور تھا. مروان نے امام حسین کو مشورہ دیا تھا, آپ بیعت کر لیں ورنہ آپ کا خاندان قتل ہو جائے گا. امام نے کہا کہ خاندان کا قتل ہونا گوارا ہے مگر دین کا قتل ہونا نہیں ہے. جیسا دشمن کا سمجھانا ہوا دوست کا سمجھانا سنیے. امام جب مکے سے روانہ ہو رہے تھے, میں بھی واقعہ سنو گے جو آپ کے سنے ہوئے, امام جب مکے سے روانہ ہو رہے تھے تو جناب ابن عباس نے کہا کہ مولا اگر جاسوسی ہے اور عراقی کی طرف جا رہے ہیں تو کم سے کم اتنا کیجیے کہ اپنے ساتھ عورتوں کو نہ مل جائیے. یعنی یہی سمجھانے کا کہ اگر آپ یزید کی بیعت سے انکار کر رہے ہیں تو ابن عباس کی نگاہ واقعے سے پہلے واقعے کو دیکھ رہی تھی. حسین نے جواب دیا, کیا جواب دیا؟ یہ حسینیوں کو یاد رکھنے والا جواب ہے. حسین نے جواب دیا کہ اللہ نے یہ طے کیا ہے, یہ پسند فرمایا ہے کہ وہ میرے اہل بیت کو حالت قید میں دے سکتے. یعنی حسین نے ہمارے سامنے جواب رکھا کہ زمانہ کیا کہتا ہے, لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں, ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کس بات کو کچھ. اور میں آپ کے سامنے ابھی تک معصوم تذکرہ کرتا ہوا آ رہا ہوں, لیکن آئیے ذرا کا غیر معصوم تذکرہ بھی شامل کر دوں کہ جب ہر بات بیٹے شام سے لشکر سے نکل کے حسین کی طرف آ رہے تھے تو کون ہر بات بیٹے کا جاننے والا ایسا نہیں تھا کہ ہر کو سمجھا نہیں رہا تھا کدھر جا رہے ہو, اس سوچ کے فیصلہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. اور ہر کا جواب تھا, اگر جواب تھا, میں اپنے کو جنت اور دوزخ کے درمیان پا رہا ہوں, میں شام کی فوج سے نہیں نکل رہا ہوں, میں دوزخ سے نکل رہا ہوں, میں حسین کی طرف نہیں جا رہا ہوں, جنت کی طرف جا رہا ہوں. تو یہ آواز دے رہے ہیں کہ میرا جیسا خطاکار اگر سوسائٹی سے ٹکرا کے دیندار بن سکتا ہے تو تم اگر غلام حسین نہیں بن سکتے ہو تو غلام حر تو بن جاؤ. میں سلسلہ کلام کو اور آگے بڑھاؤں گا. میں صرف تاریخ کی یادداشت آپ کو محفوظ کرانا چاہتا ہوں. واقعات سب آپ کے سامنے ہے. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو قیدی ہونا گوارا. اگر قیدی ہونے کی نوبت آتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم کو حالت قید میں دنیا میں کوئی دیکھے نہیں. اور اگر قیدی ہونے کی نوبت بھی ہے تو مر چاہتے ہیں کہ ہم قیدی ہو جائیں, عورتیں قیدی نہ بننے کا. بڑے چاہتے ہیں ہم قیدی ہو جائیں مگر بچے قیدی نہ ہونے پائیں. فیصلہ کرنا پڑے گا میری بہنوں اور میری بیٹیوں کو, میرے بچوں اور میرے جوانوں کو. اور آج سے پہلے مجھے سید سجاد نے خود قیدی ہونا گوارا کیا. اپنے 7 بچوں عورتوں کا قیدی قابلہ لے کے تو اس لیے کہ بغیر دین بچانا اور حسین کی قربانی کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ممکن نہیں تھا.
دنیا کہہ سکتی تھی اور شاید کہہ رہی ہو کہ حسین اگر اپنے ساتھ ان کو نہ لائے ہوتے تو یہ قیدی نہ بنائے جاتے، لیکن ان دنیا کے تبصرے کی کوئی پرواہ نہیں کی. انہوں نے دین بچانے کے لیے، دین کی راہ کو مضبوط کرنے کے لیے ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنے کو ہر مصیبت کے لیے پیش کیا. میرے پاس تذکرے میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر میں تسلسل کو یہاں تک لانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کی تعریف کرنا شروع کریں. امام زین العابدین الصلوۃ والسلام کیسے امام شہید ہوئے؟ 5ویں امام شہید ہوئے، 6ویں امام شہید ہوئے، ہر امام شہید ہوا. میں تذکرے کو مختصر سے یہ سنانا چاہوں گا کہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام 24 سال کچھ مہینے کے تھے تب شہید کیے. یہ مجھے تھوڑا غیر نہ دلانا. 24 سال کچھ مہینے کے تھے تب شہید کیے گئے اور 8 سال کے تھے تب یتیم ہوئے. 8 سال کے تھے تب یتیم اور 24 سال کچھ مہینے کے تب شہید ہوئے. تو ہمارے 10ویں امام بھی 8 ہی سال کے تھے تب یتیم ہو گئے. اگر کسی اور خاندان میں ایسے واقعات پیش آئیں کہ ایک قتل ہو، دوسرا قتل ہو، تیسرا قتل ہو، چوتھا قتل ہو، کمسینے میں قتل ہو، کمسینے میں یتیم ہو، تو دنیا کھڑنے لگے گی اب یہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے. لیکن آل محمد نے کہا نہیں، ہم کو دنیا کو پیغام دینا ہے کہ زمانہ کیا کہے گا، زمانہ کیا کرے گا، ہم کو خصوصی خدا کے مطابق ثابت قدم رہنا. مجھے اجازت دیں آپ کہ میں بیان کو سمیٹ کے اس منزل پر پہنچاؤں کہ آج بھی وارث امامت، آج بھی مالک کائنات، آج بھی زمانے کا امام، آج بھی پوری کائنات جس کی ملکیت ہے وہ پردے غیبت میں بیٹھ کے مظلومانہ زندگی بسر کر رہا ہے. یہ ساری دنیا اس کی ہے اور وہ جزیرے خضرا میں مختصر سے جزیروں میں حکومت کر رہا ہے اور خاموش بیٹھا. یہ ملامت والی باتیں سنیے. ملامت والی بات یہاں تک ہے کہ ہم جو امام زمانہ ہر دن ہو تعالیٰ درجہ سے ماننے والے ہیں تو ہم کو یہ کہنا دیا جاتا ہے کہ اگر تمہارے امام ہے اور پردے غیبت میں ہے تو باہر کو نہیں ہے. تو ذرا سوچیے جب غلاموں کو تانا دیا جا رہا ہے تو امام کے بارے میں تبصرہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ لیکن ایمان سے پیچھے نظر ہے، زمانہ کیا کہتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم کو تو سوسائٹی کے عمارت سے متاثر ہوئے بغیر دین کی راہ کو مستحکم رکھنا ہے. میں سمیٹ کے تذکرے کو یہاں تک اس لیے لایا ہوں کہ اگر میری تقریر یہیں پر ختم ہو گئی تو سننے والوں کے ذہنوں میں یہ خیال رہ جائے گا یہ تو سب معصوم تھے، یہ تو سب معصوم تھے. ان میں جو ثبات تھا، ان میں جو استقامت تھی، ان میں جو ہمت تھی، ان میں جو حوصلہ تھا، ان میں جو جرأت تھی، وہ ہم غیر معصومین میں کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو چھوٹی ہمت والے ہیں، ہم ان کے جیسے کہاں. تو اسی لیے میں نے ذکر معصومین کو سمیٹ کے بیان کو پھر واپس لانا چاہا کہ اب غیر معصوم نے زمانے سے اثر لیے بغیر دین کا پیسہ کاٹ دیا ہے. یہ تاریخ سن لے تو سلوات ہو گیا محمد رحمان میں تفصیلیں رکھتا ہوں، مگر اگر تفصیلیں نہیں بھی رکھ سکتا تو مجھے 2 لفظ سنانے دیجیے. جب شام میں حکومت قائم کی تو کوفے میں اور کوفے کے علاوہ پوری اسلامی مملکت میں 2 طرح کے قید خانے ہوتے تھے. اگر آپ تاریخ میں اس کی تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو خاص طور سے حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا. یہ 2 طرح کے قید خانے کون ہوتے تھے؟ ایک طرف ہوتا تھا جس میں روشنی جاتی تھی،
ایک قید خانہ کو ہوتا تھا کہ اس میں سے قیدی کو باہر نکلنے کا موقع ملتا تھا، ایک قید خانہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر اس میں کوئی مر جائے تو اس کی لاش باہر نکال دی جاتی تھی۔ اس قید خانے میں کون رکھے جاتے تھے؟ اس قید خانے میں وہ رکھے جاتے تھے جو مجرم ہوتے تھے، جنہوں نے جرائم اور کرائم کیے ہیں۔ مجرمین کے لیے قید خانے ایسے ہوتے تھے جن میں روشنی ہوتی تھی، جن میں اجالا ہوتا تھا، جس میں کھانے اور کھانے کا انتظام ہوتا تھا، اور ایک دوسرے قید خانے ہوتے تھے۔ یہ قید خانے ان کے ہوتے تھے جو علی کے چاہنے والے ہوتے تھے، اور ان قید خانوں کے لیے خاص طور سے میں یہاں پر دعوت دے رہا ہوں کہ حجاج یوسف کا زمانہ پہلے ایسے قید خانے رکھے جاتے تھے کہ روشنی پہنچنے لگا، ایسے قید خانے رکھے جاتے تھے کہ اگر کوئی قیدی مر جاتا تھا تو لاش اٹھائی نہیں جاتی، ایسے قید خانے رکھے جاتے تھے جہاں بعض قیدیوں کی نماز سے بقیہ قیدی طے کرتے تھے، اب صبح کی نماز پڑھنا ہے، اب ظہر کی نماز پڑھنا ہے، اب عشاء کی نماز پڑھنا ہے۔ معلوم قید خانے میں تھے علی کے کیا، علی کے دو، مگر نماز کی اوقات اور پابندی کی فکر یہاں تک۔ میں آپ کی خدمت میں تفصیلات کے بغیر بتانا چاہوں گا، حجاج ابن یوسف نے تنہا حجاج ابن یوسف نے علی کے 80,000 دوست قتل کیے۔ آج کی اربوں کی آبادی نہیں ہے، آج سے ایک ملک میں کروڑوں کی آبادی ہے، پوری دنیا میں تو کئی ارب کی آبادی، لیکن آج سے 1400 سال پہلے ذرا سوچیں کہ ایسے کے صوبے میں سے 80,000 ابھی کے سیاہ قتل کیے جاتے ہیں، اور جب حجاج مرتا ہے تو اس کے قید خانے میں 2 لاکھ قیدی تھے۔ کیا اس کے بعد دین کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ نہیں چھوڑا۔ اور ذرا آپ بنی میاں اور بنی عباس کی تاریخ پڑھ ڈالیں کہ آپ کو یہ ملے گا کہ 700 سال تک 7 قتل ہوتے رہے جو معصوم نہیں تھے، معصوم تو 12 امامی تھے، مگر انہوں نے قتل ہو کے بتایا کہ ہم اس راستے کو اپنا چکے ہیں کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ ہم جب راہ خدا میں کوشش کرتے ہیں تو ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ عزیزوں، انہوں نے تو زہر کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے تو سولی بچانے کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے تو قتل ہونے کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے تو قید خانے میں مر جانے کی پرواہ نہیں کی۔ ہم کو تو خالی زمانے کی نماز کی پرواہ کرنا۔ تو اگر ہم علی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم آل محمد والے ہیں، تو ہم کو زمانے سے ٹکرا کے اپنی زندگی کو دیندار بنانا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد رازی کی محنت کا حاصل ہے کہ میں 10 دن کی تقریروں کے بعد ہر نوجوان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر نوجوان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج بھی علی اکبر اپنے کلیجے کے زخم پر ہاتھ رکھ کی آواز دے رہے ہیں، دیندار بنو تاکہ میرا خون ضائع نہ ہو۔ میں اپنی ہر بیٹی سے کہوں گا، میں اپنی ہر بیٹی سے کہوں گا کہ آج بھی قید خانے میں ایک چھوٹی سی قبر میں ایک ننھی سی موت ہم کو آواز دے رہی ہے کہ دیندار بنو، تاکہ میں نے کربلا صبح کے قید خانے تک چیزیں اٹھائی ہیں، یہ قربانیاں ضائع نہ ہوئی۔ جب میری بیٹیاں بے پردہ رہتی ہیں، جب میری بہنیں بے نمازی رہتی ہیں، جب ہمارے گھروں میں مائیں اپنی اولاد کو دیندار نہیں بناتی ہیں، تو میرے دل میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ کسی رباب کے دل میں کیسی ہو اٹھتی ہوگی۔ یہ ہے جب میں مدینے سے چلی تھی تو میرے سر پر حسین کا سایہ تھا، جب میں مدینے سے چلی تھی میری گود میں اکبر تھے، جب میں مدینے سے چلی تھی تو انگلی پکڑ کے سکینہ چل رہی تھی، اور جب میں مدینے واپس جا رہی تھی تو نہ حسین باقی تھے، نہ اکبر باقی تھے، نہ سکینہ باقی تھی۔ میں نے یہ سب قربانیاں اس لیے دے دی ہیں کہ میری چاہنے والی قوم جب پیدا ہوگی تو اس کے مرد بھی دیندار ہوں گے، اس کی عورتیں بھی دیندار ہوں گی، اس کے بچے بھی دیندار ہوں گے، اس کی لڑکیاں بھی دیندار ہوں گی۔ تو میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے بے کثیر رباب کا واسطہ دے کے ہر بھائی بہن سے کہنا چاہتا ہوں، دیندار بنو اور دیندار بناؤ تاکہ رباب اپنے ہاتھوں بول جائے۔ کون لگا
رباب، وہ رباب جن کے لیے حسین نے کبھی یہ کہا تھا، حسین نے کبھی یہ کہا تھا کہ میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا ہے جس میں سکینہ اور رباب نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیے، امام جس پر اتنا شفیق رہا ہو، اس امام کے اٹھ جانے کے بعد رباب کا دل کتنا بے چین ہوگا۔ میں 1 منٹ آپ کا لوں گا اور مجلس ختم کر دوں گا، لیکن اس پیغام کو یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید نے ہم سے کہا ہے تمہارا تعلق اس سوسائٹی سے نہیں ہونا چاہیے کہ دین کو مان کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، تمہارا تعلق اس سوسائٹی سے ہونا چاہیے کہ دین کو مان کے دین کو ثابت قدم رہتے ہیں، اور جب ثابت قدم رہتے ہیں تو ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، راہ خدا میں کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بس یہ پیغام ہے، یہ تفصیل کی محنت کا ماحول ہے۔ میں آخر میں اختتام مجلس میں یہ میں طے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رباب جن کے لیے حسین نے کہا تھا کہ اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا ہے جس میں رباب اور سکینہ نہیں ہوتی ہے، یہ رباب اکیلی رہ گئی۔ ایسی اکیلی رہ گئی، ایسی اکیلی رہ گئی کہ جب قیدی رہا ہو کے خانے سے اس گھر میں آئے جہاں حسین کا ماتم ہوا، اور کئی دن کے ماتم کے بعد جن کے طرح سے چادریں چھین لی گئی تھی، جن کے خیمے جلا دیے گئے تھے، ان کے لیے وہ اونٹ لائے گئے جس پر وہ اماریاں رکھی ہوئی تھی، جن پر پردے چڑھے ہوئے تھے، اور قافلہ تیار ہو کے سوار ہونا چاہتا تھا۔ یہ مرتبہ رباب نے آواز دی، بیویوں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، بیویوں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، مگر ذرا دیر کے لیے تو میرے ساتھ چلو۔ سارے قافلے والے متوجہ ہو گئے، بیوی کہاں چلے؟ کہا وہاں چلو جہاں میری بچی آرام کر رہی ہے، میری بیٹیوں نے، میری بہنوں نے، میرے بچوں نے، میرے بھائیوں نے بہت مرتبہ ماتم کیا ہے۔ کیسے کہ بیچ میں تابوت ہوتا ہے اور چاروں طرف ماتم کھلنے والے ہوتے ہیں۔ آؤ میں تصور میں تم کو دکھاؤں، ننھی کی قبر ہے، ادھر رباب کھڑی ہے، ادھر زینب کھڑی ہے، ادھر ام کلثوم کھڑی ہے، ادھر رقیہ کھڑی ہے، ادھر فاطمہ کھڑی ہے، ادھر فضہ کھڑی ہے، اور ایک مرتبہ سب نے آواز دی سکینہ۔ سکینہ کی خصوصیت اور تھی، آپ جب اسے سنتے رہتے، سکینہ کی خصوصیت اور تھی کہ پورے قافلے میں سکینہ ہی تھی جو بار بار پوچھا کرتی تھی ہم مدینے کب جائیں گے۔ میں جانتا ہوں آپ کا سنا ہوا موقع ہے کہ جب امام وقت آخر کے لیے بچے کو کلیجے سے لگا کے جدا کر رہے تھے تو کہا بابا ہمیں مدینے پہنچا دوں، اور آپ نے ڈاکٹروں سے یہ بھی سنا ہے کہ جب شام ہونے لگتی تھی لوگ اپنے گھروں کو جانے لگتے تھے، روز کے اپنے آسیانوں کو جانے لگتی تھی، تو یہ بچی پوچھا کرتی تھی یہ سب کہاں جا رہے ہیں، اور ماں اور بھوی یہ کہتی تھی یہ اپنے گھر جا رہے ہیں، تو یہ بچی پوچھا کرتی تھی ہم سب بدلیے جائیں گے۔ ہائے جب قافلہ مدینے چلا تو سب سے مگر مدینے کو یاد کرنے والی سکینہ نہ تھی۔ رباب بیٹھ گئی، رباب نے کہا سکینہ اے سکینہ یہ تمہاری ماں اکیلی جا رہی، میں مجلس تمام کر دیتا لیکن مجھے جناب رباب کے سلسلے میں ایک لفظ کرنا تھا جس کے لیے مجھے سلسلے تمام آگے بڑھانا ہے۔ جناب رباب دم سے پہلے سکینہ کو چھوڑ کے 1 منٹ مجھے اور دے دیجیے، اور جب یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا تو جناب زینب نے کہا بیٹا ہم مدینے بعد میں جائیں گے، پہلے کربلا جائیں گے، اور کربلا میں جب یہ قافلہ اترا تو تصور کی بات ہے، کتاب میں لکھی ہوئی بات نہیں مگر آپ کو بھی تصور دے میں شریک کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو شرکت میں زحمت نہیں ہوگی۔ خبریں تو مل گئی، یہ عباس کی خبر ہے، یہ اکبر کی خبر ہے، یہ وہ گنج شہیدہ ہے جس میں سب شہید دفن ہے، یہ حسین کی خبر ہے، یہ حبیب کی خبر ہے، وہ حر کی خبر ہے، وہ عین کی خبر ہے، یہ سب خبریں تو مل گئی مگر یہ لٹا ہوا قافلہ ڈھونڈ رہا تھا وہ جگہ ڈھونڈو
جہاں گھوڑے سے قاسم گرے تھے. کابلا جگہ ڈھونڈ رہا تھا, وہ جگہ ڈھونڈو جہاں ککر کے عباس کے ہاتھ گرے تھے. وہ جگہ ڈھونڈو جہاں باپ نے کل یہ جوان کے کلیجے سمجھنے کا پھل نکالا تھا, اور آج وہ ڈھونڈے ہوئے نشانات ان قیدیوں کے باقی ہے کہ وجہ سے ہم کو آپ زیارت کے لیے مل جاتی ہیں. بس آخری فکرہ سنیے, جب میں یہ سوچتا ہوں کہ رات یہ کیسی ہوگی کہ دنیا مجھے ڈھونڈ کے بتاؤ میرا ننھا کہاں پر ہے. اللہ اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جو بیٹے کے خبروں کو چھوڑ کے آئی, اور جو خبروں میں ڈھونڈتی رہ گئی میرے ننھے کی خبر کہاں. لیکن جب مدینے آئی تو دنیا نے دیکھا رباب وہ نہیں ہے جو سکینہ کو یاد کرے, رباب وہ نہیں ہے جو افضل کو یاد کرے, رباب وہ ہے جو فقط اپنے ایمان کو یاد کرتی ہے. ہزاروں مرتبہ کا سنا واقعہ جملے میں سنیے, جناب رباب سارے بھر زندہ رہی, مگر زندہ رہی تو کیسے رہی, جب سایہ آ جاتا تھا تو ان کے دھوپ پہ بیٹھ جاتی ہے. جب دھوپ